میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں. آج نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے پہلی کابینہ اپنی کی صدارت کی اور اس میں انرجی کرائسس حل کرنے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے. ایک امپورٹنٹ تبدیلی بھی کی وفاقی سیکرٹری کی اور کچھ احکامات جاری کیے کہ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اس میں شرکت کی اور کچھ اعلانات کیے. اور ان کا سب سے پہلا اعلان جو انہوں نے کیا کہ بتایا کہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ کوئی نیا نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے میں اپنے گیسٹ کے آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، سیزن پولیٹیشین ہیں، فارمر فارن منسٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک ایسے وقت پہ انہوں نے پرنسپلز پہ بقول ان کے ریزائن کیا جس وقت کافی پریشر سے حکومت کے اوپر امریکہ کی طرف سے. ان کے ساتھ تشریف فرمائے مولا بخش چانڈیو صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار لا اور آج کل فیڈرل منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے نئے ڈپٹی پرائم منسٹر اپنے عہدے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. دیکھیے جی، یہ جو نائب وزیر اعظم کا عہدہ ہے یہ دنیا میں کئی ممالک میں ہے. انڈیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں بھی 71 میں نائب وزیر اعظم، جی ہاں، اور اس کے بعد چین میں بھی ہے، کئی ممالک میں ہے. تو اس کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں نہ کوئی آئین کی نہ کوئی آرڈیننس اس کی ضرورت نہیں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی. یہ تو رولز آف بزنس میں جو ایک طریقہ کار ہے اس میں امینڈ کر کے ہوا ہے. تو باقی دیکھیں، اصل عہدوں کی بات نہیں ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ کتنا افیکٹولی جو میجر پرابلمز ہیں جس میں کہ آج بھی کیبنٹ میں یہ بات ہوئی ہے انرجی کرائسس کے اوپر، اور جب وزیر اعظم صاحب یہاں آئے اس وقت بھی انرجی کرائسس کی بات ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ ابھی بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ انرجی کرائسس کا ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہے، اور باقی پھر دوسری پرائرٹیز ہیں. تو اس حوالے سے آج پروگرس بھی انہوں نے بتائی، بلکہ ڈیلی پروگرس ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ پھر رمضان کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اسٹریٹجی بنائیں اور جلد سے جلد عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائیں. یہ ہمارے نئے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے جو کہتے تھے ڈیلی پروگرس ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے بھی سنا نئے ڈپٹی پرائم منسٹر کو، مثالیں تو وہ دے رہے ہیں بھارت کی اور چین کی کہ وہاں پہ بھی ہوتے تھے، لیکن ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائی کچھ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو جو میں زیر بحث لانا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. جب آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اس میں آپ کو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے یا یہ وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے جو وزیر اعظم کے ہیں، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. تو اس نئے عہدے کی ضرورت کیا تھی، آبجیکٹو کیا تھا، پہلی بات. نمبر دو، اس عہدے کے حاصل کرنے سے سوائے پروٹوکول کے اور کیا قابل قدر تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. میرے خیال میں کنفیوژن میں اضافہ ہوگا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ، مخلوط حکومت جو ہوتی ہے اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو یکجا کرنا، ایک پیج پہ لانا آسان نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کمپوزیشن گورنمنٹ کی کیا ہے. این کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن وہ راجہ صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ الطاف بھائی کی طرف دیکھ رہی ہے. گورنمنٹ کی کمپوزیشن ہے اے این پی، وہ راجہ صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہی، یعنی کہ وزیر اعظم کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ رہی ہے اسفندیار خان ولی کی طرف. کیوں؟ گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ راجہ صاحب کی طرف، وزیر اعظم کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ رہی ہے پرویز الہی صاحب کی طرف. اب پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی راجہ صاحب پرائم منسٹر کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ رہی ہے زرداری صاحب کی طرف. تو اس کنڈیشن میں جب آپ ایک نیا عہدہ کریٹ کریں گے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنائیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں نا، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ پروٹوکول تو مل جائے گا، پروٹوکول مل جائے گا، ہو جائے گی، مقاصد کیا ہے؟ ایگو مساج مولا ہو بخش جائے گا. چانڈیو صاحب منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز ہیں، سیاسی
امور کو آپ دیکھ رہے ہیں، ضرورت کیا ہے اس کی، آبجیکٹو کیا ہے پروٹوکول کے جس علاوہ؟ ملک میں سیاسی پارٹیوں کی اپنے انتظامات کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے گرفت اس قسم کی ہوگی، وہاں پارٹیوں کے وزراء کا اور حکومت کے نمائندوں کا اپنی پارٹیوں کی قیادت کی طرف دیکھنا لازم بات ہے۔ ہندوستان میں ایک پارٹی کی بھی اگر حکومت ہوگی تو بھی وزیر اعظم خود فیصلہ نہیں کرتا، اس کو جا کر محترمہ سونیا گاندھی کے پاس حاضری بھرنی ہوتی ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ وزیر اعظم مشورے کے لیے چلے گئے ہیں، ایک میڈم کے پاس چلے گئے۔ ساری دنیا میں ہے، 5 سال آپ نے دیکھ لیا ہے پیپلز پارٹی کو، آپ کی تاریخیں دی ہوئی جھوٹی ثابت ہوئی، آپ کے سارے تجزیے بیکار گئے۔ اب آپ طنز سے اور توہین سے تھوڑا نیچے اتر کر آ اچھا، جائیں۔ وہ تو تجزیہ دینے نہیں، والے یہ کچھ اور تجزیہ لوگ میں تھے۔ جانتا ہوں، اب ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ آپ نے مجھے سوال پوچھنے کے لیے بلایا ہے، کسی بھی حوالے سے طنز کریں گے، یہ کریں، میں سینئر لوگوں سے بھی احتجاج کرتا ہوں، آپ تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ایسے نہ کریں، وہ میرے لیڈر ہیں، آپ کو اچھے نہ لگے، لیکن صدر مملکت ہے نہیں، یہ جملہ پاکستان آپ کے۔ کا غلط ہے، بہرحال مجھے اعتراض ہے، بہرحال مجھے چلیں، آپ اعتراض کا ہے، میں احتجاج کرتا آپ ہوں، کا اعتراض میں رجسٹر احتجاج ہو کرتا ہوں گیا۔ آپ کا۔ نمبر 2، جہاں پارٹیوں کی گرفت ہے حکومت پہ یا جہاں قیادتیں مضبوط ہیں وہاں وزراء دیکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جس وقت ابھی مخدوم صاحب تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو تو موجودہ وزیر اعظم کی اہمیت نظر نہیں آتی، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ گیلانی صاحب کی نہ ان کی، تو ان کو کیوں کر نظر آئیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر؟ تو لہٰذا مخدوم صاحب کا تو اعتراض ضرورت درست ہے۔ کیا پڑی ڈپٹی پرائم اب منسٹر؟ یہ سیاسی پارٹیوں کا اگر اپنے انتظامات ہیں تو اس پہ اثر کیا پڑتا ہے آپ کے سارے معاملات پر؟ جیسے عام حالات میں ان کا انتظام چل رہا ہے، اگر 2 پارٹیوں نے اہتمام کیا ہے اور اعتماد کے ساتھ کیا ہے، ان دونوں پارٹیوں پر انداز نہیں ہوتا، کولیشن گورنمنٹ میں کسی پارٹی کو اختلاف نہیں ہے، اور اگر خوش اسلوبی سے معاملات چلیں گے تو اسے کیا بات ہے؟ اتنے بڑے اعتراض کی؟ میرے بھائی اثر نہیں پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیے کچھ بھی نا، نہیں بات پڑتا۔ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں، حکومت میں لیڈرشپ کس نے دینی ہوتی ہے؟ چیف ایگزیکٹو نے دینی ہوتی ہے۔ قائد ایوان کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ٹیم کے کپتان ہیں، ان نے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس وقت آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، وہ ماری ماری پھر رہی ہے، ادھر دیکھتی ہے، دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، کہاں سے ہمیں احکامات چاہیے اور کہاں سے صحیح ہدایت ملے گی۔ اس کی کنفیوژن میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ ایک اب وہ پوسٹ، پرائم منسٹر کو سنیں گے یا ڈپٹی پرائم دیکھیے منسٹر کو آپ سنیں دیکھیے گے؟ رولز آف بزنس میں آپ امینڈمنٹ کر کے ایک نئی پخ تو لگا سکتے ہیں، لیکن اختیار کیا ہوگا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر کا اختیار کیا ہوگا؟ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بتائیے قانوناً وہ کتنے بااختیار ہوں گے؟ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میری سوچ کے مطابق اور میرے جو فیڈ بیک ہے اس کے مطابق، تو اب کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایئر ہے اور چند ماہ میں وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، تو انہوں نے تقریباً جو ہے ہینڈز آن اپروچ رکھ لی ہے، اور اختیارات کی مرکزیت جو ہے وہ اب اس وقت ایوان صدر میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس کیا ہوگا؟ آپ لگتا ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر اگر بن رہا دیکھیے ہے؟ میرے بھائی، دیکھیے اب یہ تو آپ، میں ایسا کروں نا، پولیٹیکل ارینجمنٹ تو ہو سکتی ہے۔ اب آپ ایک محکمہ ہے، اس کو ہاؤسنگ کو ایک طرف توڑ کے ایک وزیر پر لگا دیں، ورکس کو توڑ کے ایک وزیر لگا دیں، لگا سکتے ہیں آپ، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ایشو کیا ہے؟ آج ایشو ہے گورننس، لیک آف گورننس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ارینجمنٹ سے گورننس میں فائدہ نہیں ہوگا، کنفیوژن میں اضافہ ہوگا۔ مطلب شانڈیو صاحب، سوال تو بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کنفیوژن کرے گا۔ ایک سوال اسی سے لنکڈ آپ میرا سن لیں کہ ملک سے اگر صدر مملکت جائیں تو اس میں پورا پروٹوکول ہے کہ اس کے بعد کون صدر کا عہدہ اٹھائے گا، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون ہوگا، کیسے ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب اگر ملک سے باہر جائیں تو کیا ڈپٹی پرائم منسٹر ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوگا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر وہی شخصیت ہیں جو سینئر منسٹر ہیں، اور وہ اس حیثیت میں بھی بہت ساری سرگرمیاں کرتے ہیں۔ ایک انتظام طے کیا ہوا ہے، اس کے تحت ہی کام چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ کے ہم کنفیوژن تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ بدقسمتی سے یہاں کچھ سیاسی پارٹیوں نے، میڈیا کے ایک حصے نے، اور کچھ محترم مکرم اداروں نے کنفیوژن پیدا کیا ہوا ہے ریاست کے انتظامات کے حوالے سے۔ نہ لوگوں میں ہے، اور لوگ خوب دیکھ رہے ہیں، تمام نظر ہے ان پر،
तमाम हर एक कदम पे सियासी पार्टी पे भी नज़र है, दूसरी सियासी पार्टी पे भी है, हुकूमत पे भी आवाम की नज़र है। आवाम बिल्कुल मुतमिन है, हर कोई कह रहा है 18 करोड़ मेरे साथ है, निकाल के अवाम मुतमईन हो तो रोज इतने एहतजाज हो, लोड शेडिंग 20-20 मैं आज घंटे आपसे बिजली नहीं पूछता आ हूँ, रही मैं है। आज आपसे पूछता हूँ, कभी आपने अपनी जिंदगी में चीफ मिनिस्टर को हड़ताल की कॉल देते हुए सुना है? जहाँ चीफ मिनिस्टर कॉल देगा स्ट्राइक की, वहाँ स्ट्राइक नहीं होगी। किस जगह पर है इस किस्म का कि वज़ीर आला काली पट्टी बैठकर हुकूमत कर रहा है? तो आ जाए ना, रिजाइन कर दे, आ जाए ना, छोड़े ना। क्या ड्रामा किया है? रात को शालीमार में भी सोता है, गाड़ियों में एसी नहीं है, शाम में लगाया हुआ मीनार पाकिस्तान में ड्रामा किया हुआ इन्होंने। छोड़े ना, आ जाए, बाहर आ जाए ना, अगर आपको अपोजिशन का शौक है तो। लेकिन हुकूमत का भी देखिए ना, हुकूमत का भी मजा लेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन की तरह बोल भी रहे हैं और कह रहे हैं हुक्मरानों को घसीटा जाएगा। तो आप क्या हैं? आपने एटी जमायत खोली हुई है, कोई तबलीगी जमायत आपने खोली हो? आप तो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े फिर तो ठीक कह रहे हैं ना इमरान खान साहब। वो जब हमें छोड़ते तो आपको भी तो नहीं छोड़ रहे, वो ठीक करते हैं। आप भी तो हुक्मरान हैं, आपको भी घसीटा जाएगा। यहाँ पे नाज़रीन हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब और मौला बख्श चांडियो साहब से पूछेंगे कि नए डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म हमें आखिर क्या देंगे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नए वज़ीर आज़म और नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो आखिर आवाम को क्या देंगे। एक पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई और उसके बाद ऐलानात भी हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको लग रहा है कि इसमें कोई बाकायदा मेथड इन मैडनेस है अपॉइंटमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की? मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, बात ये है, मैं पहले अर्ज कर चुका कि इससे कोई गवर्नेंस में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा क्या होगा? मैं अर्ज करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक अरेंजमेंट है, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, कल के हालात को फोर्सी करते हुए। हो रहा क्या है, एनआरओ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अदलिया के फैसले की। आज आपके इल्म में है कि नई पिटीशन फाइल हो चुकी हैं, वो अब तकरीबन फैसले तो हो चुके हैं, अदलिया अपना जहन तो दे चुकी है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि राजा साहब को ये कहा जाता है कि जनाब आप अमल दरामद कीजिए, ख़त लिखिए, और वो वही आर्गूमेंट्स देते हैं जो गिलानी साहब देते रहे हैं, तो उन पर वही तलवार लटक रही है, वही कतगन का उसका शिकार हो सकते हैं और वो भी फारिग हो सकते हैं। तो फिर मैं समझता हूं द मेथड इन द मैडनेस इज कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन फैक्ट इज ए प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, कि दिखाई ये दे रहा है कि राजा साहब शायद सस्टेन ना कर पाए, ये अरेंजमेंट ना चल सके, और अगर ये अरेंजमेंट नहीं चल पाता तो क्यों ने इसरार किया कि हमने आपका साथ दिया, अब भी आपका साथ दे रहे हैं। और अगर फर्ज कीजिए आइंदा कोई ऐसा होता है तो फिर परवेज इलाही को उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा देकर इंतजार करो का शुनीद सुनाई है, और हो सकता है कि इस हुकूमत के तीसरे वजीर आजम परवेज इलाही साहब हों। मौला बख्श चांडियो साहब, परवेज इलाही साहब की तो पुरानी ख्वाहिश थी, गिलानी साहब के दौर में भी थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, उस वक्त वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब ये ख्वाहिश पूरी हुई है, तो जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं तो वो नेक्स्ट इन लाइन है, जिसको कि आम अल्फाज में कुर्बानी का बकरा कहा जाता है। अभी एक पार्टी ने फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है, तजिया करने वाले दोस्तों को हक पहुँचता है तजिया करें। मखदूम साहब को भी हक पहुँचता है कि वो हमारी तरफ से सोचें, हमारे जहन में जाकर सोचें कि आपने यूं इसलिए किया है कि यूं करेंगे और यूं करेंगे। अब मैं कोई लॉजिक नहीं है ना। असल लॉजिक आप बुजुर्ग लॉजिक है क्या? सुन तो नहीं भला, वही तो कह रहा हूं। बुजुर्गों की औलाद है, जा सकते हैं किसी के जहन में, अभी भी लाखों लोगों के दिलों में जाते हैं, चले गए होंगे। अब फैसला किया एक पार्टी ने, ज़रूर जिस किस्म के हालात है इस पार्टी को, ज़रूर उस अंदाज से अपनी हिकमत अमली बनाती होगी, बताकर भी नहीं बनाएगी। और इसमें कोई मानने की और इनकार करने की तो बात है नहीं कि जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया है, जितने साल मुकाबला किया है, मैं इस अदलिया को ना भी बोलूं तो पिछली अदलिया का जो रिकॉर्ड है, जो फैसले हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उन्होंने तो जिस सुन, हमने हर हाल में साबिका जनरलों की भी साजिशें देखी हैं, साबिका जजों की भी देखी हैं, सियासतदानों की भी देखी हैं, किस अंदाज से उन्होंने तस्वीरों में फांसी का फंदा लटकाए रखा, किस अंदाज से हमें देखना पड़ा, सब दिन देखा है। हम हर सूरत हाल से मुकाबला कर एक जिंदा पार्टी हिकमत अमली जरूर बनाएगी ना मेरी जान। ऐसे कह सकते कि कल तलवार लटक रही है देखिए नए प्राइम मिनिस्टर पे, ये सवाल ही बेकार है। अब जैसा आपने हालात देखी है उसके बाद ये सवाल पूछे ही ना, जो चीज़ आपको नजर आ रही है, पर्दे के पीछे देख रहे हैं, दीवार के पीछे देख रहे हैं, ये चीज़ आपको नजर नहीं आ रही है, तो आप मुझसे क्यों पूछ के क्या कहलवाना चाहते हैं?
طے ہے جس قسم کے بھی حالات ہوں گے پیپلز پارٹی حالات کو منہ دینا جانتی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور آپ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ اب کیا کرنا ہے. ہم ہر حالت کے لیے تیار ہو کر بیٹھے. الیکشن بھی ہو جائے گی, انڈوز کر دیا میرے پوائنٹ کو بھائی. الیکشن بھی ہو نہیں. دیکھیے حقیقت کی تو بات الگ ہے. اب کیوں بنایا یہ قیادت کا فیصلہ ہے, دو پارٹیوں کا فیصلہ ہے, اتحادیوں کے اعتماد کے ساتھ ہوا ہے, اکیلے طور پہ چھپ کر نہیں کیا ہے اور چھپی ہوئی کوئی بات بھی ہم نے نہیں کی. اختیارات کے متعلق بھی خود بھی کہہ دیا چودھری صاحب, کوئی چھپی چھپائی بات تو ہے نہیں. لیکن اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکمت ہے تو حکمت والی پارٹی ہے, سمجھ لیے آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے کیا ہوگا. وہ تو اگر وہ قریشی صاحب کی بات سے آپ ایگری کر رہے ہیں کہ تلوار لٹک رہی. قریشی صاحب کچھ سوالات ٹویٹر پہ میرے پاس آ رہے ہیں, آپ کے لیے بھی انہوں نے سوالات کافی سارے دیے. ایک سوال پوچھا ہے جو کافی سارے لوگوں نے کہ گیلانی صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے ملتان میں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک تو وہ واضح جواب آپ سے چاہ رہے ہیں, پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے, کیا فیصلہ ہے. اور دوسرا ساتھ ہی لنک سوال ہے کہ اگر عبد القادر گیلانی صاحب وہاں سے کوئی 93,000 ووٹ لے کے آ جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہمارا اس پر ایک طویل اجلاس ہوا. پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, کل ہم نے اس پہ بہت مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, ہمیں نہیں لینا چاہیے, اور اس پہ دو آراء تھیں اور ایک حق میں بھی دلائل تھے, خلاف بھی دلائل تھے. جب ہم نے ساری بات کا وزن کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ موقف ہے ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور پارٹی اس الیکشن کو کنٹیسٹ نہیں کرے گی. ہمارے پاس بڑا وہاں مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہے سکندر خان بوسن کی شکل میں. سکندر خان بوسن وہ ہیں جنہوں نے سن 2002 میں اسی حلقے سے گیلانی صاحب کو شکست دی ہوئی ہے, اسی حلقے سے. ٹھیک ہے نا صاحب معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن اگلا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جس سونامی کی آپ بات کرتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے, کیوں نہیں لے کے آتے ملتان میں سونامی؟ دیکھیے عرض یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی اپنی افادیت کھو چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی اور لوگ باہر آ رہے ہیں, سڑکوں پر آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کیجئے اور نیا مینڈیٹ حاصل کیجئے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور بہت سے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کو مزید طوالت نہیں کرنی چاہیے اور اس کرائسس سے ملک کو نکالنے کے لیے, بہتر گورننس کے لیے, حکمرانی کے لیے نئے انتخابات کروا دینے چاہیے. تو اگر ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس اسمبلی میں حاصل کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے اصولی موقف لیا ہے کہ ہم اس الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں. ادروائز ہمارے پاس بہت ایک مضبوط کینڈیڈیٹ وہاں موجود تھے اور ہم الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. ہاں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. کل آپ دیکھیں گے کہ 27 تاریخ کو ہم فیصل آباد جا رہے ہیں اور ہم وہاں لوگوں سے رجوع کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف. اور اس کے بعد آج ہم نے فیصلہ کیا ہے گجرانوالہ جانے کا. فیصل آباد کے بعد ہم گجرانوالہ جا رہے ہیں. ہم لوگوں تک اپنا لوگوں تک رسائی کر رہے ہیں. الیکشن فی الحال نہیں لڑیں گے. چند صاحب, قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنی افادیت کھو چکی ہیں اور یہ براہ راست لوگوں کے پاس جائیں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ اس ملک میں سیاست کی بدنصیبی ہے, کہیں نہیں ہوتا کہ سیاست پارلیمنٹ نہیں کریں گے اور پارلیمنٹ سے لوگوں کو مایوس کریں گے اور مشکوک بنائیں گے پارلیمنٹ کو. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. اتنے بڑے سیاستدان بیٹھ کر کہیں کہ پارلیمنٹ اپنی حفاظت کو بیٹھی, یا پھر جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو کر کسی عدالت میں کہیں کہ پارلیمنٹ اپنی حفاظت کھو چکی ہے. یہ بدنصیبی سیاست کی اس ملک میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا, یہ سچ ہے, ووٹ پارٹیوں کے ہیں, ووٹ شخصیات کے نہیں ہیں. مخدوم صاحب نے وہ سیٹ چھوڑی ہے. اگر سونامی تھا اور مخدوم صاحب کی شخصیت کے ساتھ ہوتے تو ووٹ نہ پڑتے, لوگ اسی تم تراک سے ووٹ دینے گئے. جاوید ہاشمی صاحب اس ملک میں دیوتا کے طور پر چل رہے تھے جب مسلم نون لیگ میں, وہاں گئے کہ سونامی لے آئیں گے, وہ مددگار بنیں گے. ان کی سیٹ پہ لوگوں نے تم تراک کے ساتھ لوگوں نے ووٹ دیے. لوگوں نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا, لوگوں نے نہیں مانا ان کے فیصلے کو. اب بھی کہتا ہوں, پارٹیاں جیتیں گی, پارٹیوں کے ووٹر جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے. یہ پارٹی محنت کرے گی, آگے چل کے دیکھیں گے اس کا کیا ہوتا ہے, ورنہ ان کے معاملات ایسے ہی رہ گئے ہیں. اب ہمارے لیے جو کہیں گے ہم تیار ہیں.
ہر معاملے پر کریں. اب جیسا بھی کہیں گے اس کے بیٹے کی, اب بیٹے تو اتنے سارے انوالو ہو چکے ہیں بہت سارے معاملات میں, کون بیٹوں میں سے جان چھڑائے گا؟ بیٹے اتنے سارے انوالو ہو گئے, کون بیٹوں سے جان چھڑائے گا؟ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر وہ آج پیپلز پارٹی میں ہوتے تو کیا وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں نئے وزیر اعظم اور نئے ڈپٹی وزیر اعظم کی ذمہ داریوں پہ. شاہ محمود قریشی صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج اگر آپ پیپلز پارٹی میں ہوتے تو وزیر اعظم کا کرہ آپ کے نام بھی نکل آ سکتا تھا. آپ کو کوئی ریگریٹس تو نہیں ہے؟ مجھے بہت سے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہ جاتے تو آج وزیر اعظم ہوتے, لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پیپلز پارٹی میں ہوتا بھی صحیح, اپنی جگہ پر قائم بھی رہتا, تو میں وزیر اعظم نہ ہوتا. کیوں بتاتا ہوں. جب میرا نام اس ریس میں تھا اور جب گیلانی صاحب اور میرے میں انتخاب ہونا تھا, گیلانی صاحب کو مجھ پر فوقیت کیوں دی گئی؟ ذرا اس پہ سوچئے گا, کیوں دی گئی؟ سوچئے نا تھوڑا سا, میں بتاتا ہوں. تھنک اباؤٹ اٹ. اب بھی کسی اور کو فوقیت دی جاتی, کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر اعظم درکار ہے جو انگوٹھے کے نیچے ہو, جو بالکل تابعداری اور غلامی کرے. ٹھیک, شاید مجھ سے یہ نہ ہو سکتا. شاید میں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کئی چیزوں سے اختلاف کرتا اور قیادت کو وہ پسند نہ آتا, اور تصور بھی کیا جا رہا تھا کہ perhaps I am a bit independent minded. جب فیصلہ ہو رہا تھا, اسی پہ ایک چھوٹا سا سوال. جی کیا آپ ایکشن سے بھرپور وزیر اعظم ہوتے جو سوئس اتھارٹیز کو خط لکھ دیتا؟ میں ایمانداری سے, اگر میں وزیر اعظم ہوتا, میں زرداری صاحب کو برادرانہ مخلصانہ مشورہ دیتا کہ سوئس حکومت کو خط لکھ دیا جائے. کیوں لکھ دیا جائے؟ اس لیے کہ آپ کا موقف کیا ہے. زرداری صاحب کا موقف یہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں, ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہوئی ہے, وچ ہنٹنگ ہوئی ہے, اور مشرف کے دور میں اور پچھلے ادوار میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. فرض کیجئے جو وہ فرماتے ہیں وہ درست ہے, اور مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے وہ درست ہے, تو پھر خوف کس چیز کا, گھبراہٹ کس چیز کی؟ اور اتنے سال اگر حکومت کوئی فیصلہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی مشرف کے دور میں, جی, تو پھر اب خوف کا تھا. بہت سے ان کی لیگل جو ایکسپرٹس تھے, اعتزاز احسن صاحب دیکھیں نا, پارٹی کے ساتھ ہیں, ماہر ہیں, ان کا رائے کیا تھی؟ ان کی رائے یہ تھی خط لکھ دیا جائے. اور بہت سے پارٹی میں لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, روابط ہیں, اتنا سا اکٹھے رہے ہیں, ان کا اوپینین یہ تھا کہ خط لکھ دیا جائے. لیکن جب پارٹی نے, قیادت نے فیصلہ کر دیا تو انہوں نے احتراماً اس فیصلے کو قبول کیا. میں ان کو ایڈوائز اس کے برعکس دیتا اور کہتا کہ خط لکھ دو. شاید ان کو مجھ جیسا وزیر اعظم درکار نہیں تھا. یہ چانگیو صاحب, اسی پہ بات آ رہی ہے. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ پرسن جیسے قریشی صاحب ہیں, who speaks out his mind, اس طرح کا وزیر اعظم آپ کو درکار نہیں ہے. وہ وزیر اعظم ہے جو انگوٹھے کے نیچے رہے. میں تو حیران ہوں شامون صاحب کی بات سن کر آج پہلی بار, کہ پارٹی میں ہوتے اور پارٹی کی ڈسپلن کے پابند نہ ہوتے. سن لیں سن لیں, قیادت کے ساتھ ہوتے, قیادت کا فیصلہ نہیں مانتے. آپ کو تو کسی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, دیکھ لیں, سن لیں. سوال جواب تو میں کر ہی نہیں سکتا, میری جرت نہیں ہے مخدوم صاحب آپ کے ساتھ سوال جواب. میرے لوگ سن رہے ہیں, پورا ملک سن رہا ہے. میں ایسی بات نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دے گی. موقف ضرور رکھوں گا, لیکن کہیں ایسا لہجہ یا ایسی بات میں نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے معاملے میں. تو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ پارٹی میں رہیں گے, ڈسپلن نہیں مانیں گے, قیادت کہے گی یہ کرے, وہ قیادت کے کہنے پہ نہیں کریں گے. میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں. پہلے میں نے کہا کہ مخدوم صاحب, اب آج کہتا ہوں ٹی وی پہ, پورا ملک سن لے, شاہ محمود صاحب کے جانے کی ہمیں پریشانی تھی. شاہ محمود صاحب کے الگ ہونے کا ہمیں تکلیف تھی. میں بھی کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ ہوتے, لیکن آج جو انہوں نے اپنے زبان سے باتیں کی ہیں, اس کے بعد میں پریشانی میری ختم ہو گئی ہے. کہ ہوتے تو بھی یہ فیصلہ کرتے, اس کا مطلب میرے لیڈر کا فیصلہ صحیح تھا. لیکن انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ لوگ نہیں ہو سکتا انڈیپینڈنٹ. ایک پارٹی کے وزیر اعظم بنے گے, آپ پارٹی کا فیصلہ نہیں مانیں گے. ریزائن کر سکتے ہیں, ریزائن کر سکتے ہیں. فارم منسٹر کیا نہیں, اب اس پہ ابھی نہیں جاتا. ابھی ماضی کا اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دونوں تینوں فیصلے میرے قائد نے درست کیے. میرے اور بھی بزرگ ناراض ہوئے تھے,
ان کے بھی متعلق میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ صحیح تھا. مجھے ان کا بڑا تھا, میں گھبرا رہا تھا کہ میں کب ایسے ٹی وی پہ کیسے کہہ پاؤں گا کہ مجھے شاہ محمود صاحب کی تکلیف تھی, لیکن ان کی بات یہ ہے کہ اچھا ہوا انہوں نے یہی کر دیا, اور اب جہاں جائیں گے وہاں بھی یہی کریں گے. لیڈرشپ کا کہنا نہیں مانیں گے, کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری بات, اگر انہوں نے یہ کہا ہے, اگر وزیر اعظم نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا ہے آئین میں ہے کہ میں جس شخصیت کو صدر پاکستان منتخب کیا جاتا ہے اس کو استثناء حاصل ہے. یہ آئین میں لکھا ہے, اس میں کون سی فارسی چاہیے جس کی وضاحت کریں. آپ کہہ دیجئے نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے کہ خط لکھو. وہ کہتے ہیں آپ کی کیسے مان سکتا ہوں, چاندی صاحب میں ڈسپلن میں ان کے ساتھ میچ کروں. آپ نے ڈسپلن کی بات کی, دیکھیے میرا موقف کیا ہے. میرا موقف چاندی صاحب یہ ہے کہ جو پارٹی کے دوست ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ قیادت کو ایڈوائز صحیح کریں. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ قائد کا رخ کیا ہے تو ہاں میں ہاں ملانا. ہماری جمہوریت کو نقصان اس لیے پہنچا ہے کہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اینڈ دے بیکم مور ریلیجیس دین دی پوپ. ٹھیک ہے نا جی, جو کہاوت ہے. اب میں اگر ہوتا تو ان کو ایڈوائز کرتا کہ ایسا نہ کیجئے, اس میں مشکلات ہوں گی. اب فار ایگزامپل ریمنڈ ڈیوس کا ایشو آیا, میں پارٹی میں تھا, میں نے موقف لیا کہ جناب یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کیا جائے, یہ غلط ہے. میں اپنے موقف پر قائم رہا. مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں, آپ جنیوا کنونشن کے تحت اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو استثناء حاصل ہے. لفظ تب بھی استثناء کا تھا. میرا موقف درست ثابت ہوا, استثناء حاصل نہیں تھا. دیت کے قانون کے تحت اس کو رہا کیا گیا, اور رات کی تاریکی میں جیسے نکلا وہ قوم کے سامنے ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میرا موقف درست ثابت ہوا, اور سبکی ہوئی, حکومت کو سبکی ہوئی. اب میں عرض کروں, یہاں صحیح بات کہنی چاہیے. اب آپ نے فرمایا ڈسپلن کے خلاف اختلاف رائے رکھنا ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. مثال کے طور پر میں پی ٹی آئی میں ہوں, میں پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آنکھ اور کان بند کر کے عمران خان کی ہر بات کو بالکل صحیفہ سمجھ لوں گا. بالکل نہیں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں ان کے سامنے رکھوں, اس پر آرگیو کروں, اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اس کا فیصلہ کروں. اب دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا, کل میں نے آپ کے سامنے کل کی مثال دی کہ الیکشن لڑیں نہ لڑیں, دو پوائنٹ آف ویوز تھے. بڑا اس پہ ایک طویل بحث ہوئی, اور اس بحث کو ہم نے ایک ارتقائی منازل سے گزارتے ہوئے ایک نتیجے پر ہم پہنچے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. پارٹی کے اسی ڈیسیژن پہ قائم رہے جو کہ پہلے لیا ہوا تھا کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں. پیپلز پارٹی میں دیکھیے, پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور بڑے قابل لوگ ہیں اس پارٹی میں. اس میں بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں, اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے, اور آج بھی محبت کا اور دوستانہ رشتہ ہے. لیکن جس انداز میں پارٹی کو چلایا جا رہا ہے, اور اگر ون مین رول کر دیا جائے گا پارٹی کو نقصان ہوگا. دیکھیے ڈیموکریسی مینز ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو, اور ڈفرنٹ پوائنٹ اب کیا ہے, اگر آپ رائے سے اختلاف کریں سی سسپینڈ کر دیا جائے, ایسا نہیں کیا جاتا. میرا خیال ہے سسپینڈ نہیں کی جاتی. اجازت مانگتا ہوں کیونکہ 2 منٹ ہے. میرا خیال ہے جتنا اختلاف رائے پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا جاتا رہا ہے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. میاں صاحب کی پارٹی میں اتنا اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اب عمران خان صاحب آگے دیکھیں گے, اس وقت میں اس پہ نہیں بات کر سکتا, لیکن میں برملا کہتا ہوں جتنا پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کے ساتھ جتنا لیڈروں نے اختلاف کیا, بی بی کے میں ابھی کہتا ہوں رضا لبانی صاحب نے اختلاف کیا. بی بی نے کبھی رضا لبانی صاحب کو نہیں کہا کہ آپ پارٹی میں نہ رہے. بہت سارے اور لوگوں نے کہا, کبھی بی بی نے کہا کہ آپ کی پارٹی میں ضرورت نہیں. کوثر نیازی نے تو حد کر دی, بیگم بھٹو نے پارٹی سے نہیں نکالا. اور لوگوں ناہید خان کا کیا قصور ہے, صفدر عباسی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں کمیٹڈ پارٹی کے لوگ مارے کھائیں, جیلیں کھائیں, محترمہ کے دائیں بائیں بازو تھے, کیا گناہ ہے ان کا بتائیے. اب شخصی نہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ناہید خان کا قصور کیا ہے, صفدر عباسی کا قصور کیا ہے؟ ہمیں بھی کچھ اعتراضات ہیں, ہماری لیڈرشپ کو اعتراض ہے, ہماری پارٹی کو اعتراض ہے, ان کو جوابات دینے چاہیے نا. بی بی کے قتل کے حوالے سے بہت سارے سوال رکھے ہوئے ہیں, آپ کی میڈیا پہ آئے ہیں, کیا یہ کوئی بات ہے
ہم نے تو نہیں کہا ان کو کہ نہ جائے, صدر مملکت نے ان کو نہیں کہا کہ نہیں آؤ, انہوں نے شہادت کی دوسرے دن آنا چھوڑ دیا ناہید خان نے خود. ابھی آپ کس کے نمائندے اس وقت؟ میرے بھائی آپ اس وقت کس کے نمائندے؟ ناہید خان کے؟ میں نہیں ناہید خان نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں ان حالات سے واقف ہوں. آپ کو پتہ میں گڑھی خدا بخش میں موجود تھا ابھی جب محترمہ اس وقت آپ کی گواہی, اس کی وقت گواہی آپ کی معتبر گواہی نہیں کہلائے گی, کیونکہ ابھی ہاں میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ میں موجود تھا. آپ کو دیکھا حال میرا ہے, آپ کو دیکھا آپ ہر چیز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. لوگوں کو اب آپ کی گواہی اس معاملے میں معتبر نہیں ہے. باقی وزیر خارجہ کیا کہتے رہے اس میں نہیں بول سکتا. میں یہ کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. پنجاب حکومت نہیں, یہ عام سب میں ختم کر رہا ہوں. میاں صاحب کی پارٹی کو میں گزارش کر رہا ہوں اور آپ کی معرفت کر رہا ہوں, اور شاہ محمود صاحب بیٹھے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ جو عوام کو راستہ دکھا رہے ہو, یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی باتیں بتا رہے ہو, یہ جو دوسری پارٹیوں کے لیڈروں کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو, اور یہ جو لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہو کہ وفاق کے خلاف بغاوت کریں, تو یہ راستہ کہاں جائے گا؟ یہ ملک کس صورت میں چلا جائے گا؟ جب بھی کوئی نقصان ہوگا اس ملک کی اس پارٹی پر. دیکھیے یہ بالکل میں چانڈیو صاحب کی یہاں تک بات سے اتفاق کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر پر نظر رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ, جان اور مال کا تحفظ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اس پہ کوتاہی ہوئی ہے تو صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, نمبر 1. تبھی میں آج کہہ رہا ہوں, کل ہم نے فیصل آباد میں نکلنا ہے. پی ٹی آئی کا کوئی کارکن, میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں آج اس ٹیلی ویژن, نیشنل ٹیلی ویژن پہ, ہم نے کوئی ہاتھ میں ڈنڈا نہیں اٹھانا, ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, ہم نے کوئی گراؤ جلاؤ نہیں کرنا, ہم نے سرکاری املاک کا نقصان نہیں پہنچانا. ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے, ہم ڈٹ کر اپنا موقف پیش کریں گے, ہم اختلاف کریں گے, نقصان نہیں کریں گے. ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. شاہ محمود قریشی صاحب, مولانا ابو چاند صاحب, دونوں کا پروگرام کی میں شرکت کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں 74 سرکاری یونیورسٹیز, ان کا حقہ پانی بند ہو گیا, آگے ہونے کے حوالہ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملک میں جہاں ہر طبقہ فکر کسی نہ کسی معاملے پہ سراپا احتجاج ہے, وہاں اساتذہ اور طلبہ بھی اس احتجاج میں شامل ہونے لگے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ملک میں 74 سرکاری یونیورسٹیز کا حقہ پانی بند کر دیا ہے. مسئلہ کیا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں جاوید لغاری صاحب, چیئرمین ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, اور ساتھ ہی پشاور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کرے امتیاز حسین گیلانی صاحب, چیئرپرسن ہے وائس چانسلرز کمیٹی کے. گیلانی صاحب, پہلے میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملک میں 74 یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ تقریباً 10 لاکھ طلبہ اور 1 لاکھ اساتذہ پریشان ہیں کہ اب ان کو فنڈز نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ کی کیا لائحہ عمل ہے اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں جی, ہم تو چونکہ سرکار کا ہم ایک ادنا سا حصہ ہیں, ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار کا جو تھوڑا سا فوکس اعلیٰ تعلیم کی طرف سے ہٹ گیا ہے, کیونکہ وہ اتنے سارے شاید مختلف مسائل میں خود گھرے ہوئے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس طرف مبذول کیا جائے. یہ ایک اتنا سیریس ایشو ہے کہ اگر اس کو ہم ابھی سے سنبھال لیں نا تو بڑا غلط طرف بات جا سکتی ہے. آپ نے خود ہی اپنے کلمات میں کہا 10 لاکھ بچے ہیں, یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ ان بچوں کو مزید تکلیف ملے. تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس سال میں, تو اسی میں ہمارے جو 4th کوارٹر کی ریلیزز ہیں وہ ہو جائیں, کیونکہ ہمیں اب فکر یہ پڑ گئی ہے کہ اگر یہ پیسے دینے کی نیت ہو بھی اور وہ اگلے مہینے آئیں تو پھر کچھ اکاؤنٹنگ ایشوز نہ اٹھ کھڑے ہوں کہ لیپس ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا. سو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ, کہ یہ ایک ایسا فرض ہے ہمارا کہ جن لوگوں سے ہم کام کرواتے ہیں, جو اساتذہ ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو مہینے کے آخر میں ان کا معاوضہ ملنا چاہیے. 74 یونیورسٹیز میں کیا سچویشن ہے, کتنی یونیورسٹیز ہیں جہاں تنخواہیں دینے کی بھی پیسے نہیں ہیں اساتذہ کو؟ دیکھیں میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ یونیورسٹیز بہت زیادہ تکلیف میں اس لیے ہیں کہ جو نئی یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس کسی قسم کے کوئی ایسے پیسے اکٹھے نہیں ہیں کہ جس سے وہ کام چلا سکیں. کچھ یونیورسٹیز دوسروں سے بہتر ہیں, ان کے شاید فنڈز کے سورسز بھی مختلف ہیں. تو میں جنرل بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ تشویش سب کو ہے, اور یہ تکلیف اگر کسی کے اس وقت نہیں بھی ہے تو 1 مہینہ 2 مہینے چلا لیں گے, یہ تکلیف میں سب پھنس رہے ہیں. جاوید لغاری صاحب, آپ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیں, اور 74 یونیورسٹیز جو پورے ملک میں وہ آپ کے کمیشن کے انڈر آتی ہیں.
کیا حالات ہیں یونیورسٹیز کیسے چلیں گی اساتذہ کے پیمنٹ کے لیے پیسے کیوں نہیں آ رہے دیکھیں میرا خیال سے یہ کہ ایک یہ بہت سیویئر کرائسس ہے لاسٹ کوارٹر کا جو اپریل سے سٹارٹ ہوا تھا اور جب سے ہم لوگوں نے فائنانس منسٹری اور پرائم منسٹر کو بھی کافی ملاقاتیں کی ہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے اس کی گریوٹی اتنی سیریس ہو جائے کہ یہ مسئلہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں نہیں بدل جائے بیکاز اس میں بیسک تنخواہوں کا معاملہ ہے جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ 1 لاکھ اساتذہ ہیں یونیورسٹی میں اور ان میں سے کئی ایسی یونیورسٹی ہیں جہاں پہ ان کو 2 مہینے تک تنخواہیں نہیں ملی ہیں کچھ اور بھی ہمارے ایچ ای سی کے پروگرامز ہیں جیسے ایک فورن فیکلٹی پروگرام ہے جس میں تقریباً 550 فورن فیکلٹی ہے جو پاکستان میں پڑھاتی ہے ان کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں تو یہ فورن فیکلٹی جو اساتذہ ہم نے باہر سے ہائر کیے تھے پاکستان میں 550 ان کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں میرے پاس تقریباً ہر روز 10-15 ای میلز آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے آپ ریلیز کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے کہ پورے کوارٹر کے ہمیں پیسے نہیں ملے پورے 3 مہینے سے ایچ ای سی کو پیسے نہیں ملے ہمیں تو ملتے ہیں ہم اسی دن ٹرانسفر کر دیتے ہیں پیسے اچھا یہ مسئلہ تو صرف پاکستان کے اندر ہے وہ مسئلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے جو پاکستان سے باہر ہے اس وقت ہمارے تقریباً 10,000 اسکالرز جو ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماسٹرز کر رہے ہیں بیچلرز کر رہے ہیں پوسٹ ڈاکس ہیں ریسرچ اسکالرز ہیں جو پاکستان سے باہر کر رہے ہیں جس میں ان کا منتھلی اسٹائپنڈ ہوتا ہے ان کے ریسرچ کے پیسے ہوتے ہیں اور پرٹیکولرلی ٹیوشن فیس ہوتی ہے یہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم لوگ پیسے نہیں دے اس سے سکیں کتنے اسٹوڈنٹس افیکٹ ہو رہے ہیں جو باہر پڑھ رہے ہیں ہمارے باہر جو اسکالرس ہیں باہر ہمارے تقریباً 10,000 اسکالرز ہیں جو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے پر 20 سے لے کے 25,000 وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے جو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں جو فاٹا کے علاقے کے ہیں بلوچستان کے ہیں ساؤتھ پنجاب کے ہیں رورل سندھ کے ہیں جو بالکل غریب سے غریب طبقہ ہوتا ہے ہاری کے بچے مزدور کے بچے جن کو ہم لوگ اسکالرشپس دیتے ہیں میرٹ بیسڈ فائنینشیل نیڈ بیسس پہ اسکالرشپ دیتے ہیں ان کی بھی پیمنٹس رک گئی ہیں چل غیر صاحب اگلے 3 دن میں آپ کو امید ہے کہ یہ 12 ارب روپیہ حکومت دے دے گی آپ کو دیکھیں نا یہ 12 ارب روپے تو ان کو 3 مہینے پہلے دے دینے چاہیے تھے ہم تقریباً ہر ہفتے ان کو ریمائنڈ کر رہے ہیں بلکہ اب تو انٹینسٹی یہ ہو گئی ہے کہ تقریباً روز ہماری میٹنگ فائنانس منسٹری میں ہو رہی ہے پچھلے 2 ہفتے میں میری 2 جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی ان کو میں نے ریکویسٹ کیا تھا اب امید مجھے یہ ہے کہ ایک نئے پرائم منسٹر ہمارے آئیں ان کو آج صبح ہی میں نے چٹھی بھیجی ہے ارجنٹ کہ یہ پلیز اگلے 1-2 دن میں آپ یہ کوشش کر کے حکومت کو کافی الرجی ہے وہ چٹھی کا مسئلہ ہے اس حکومت کے ساتھ پتہ نہیں آپ کی چٹھی بھی پہنچتی ہے کہ نہیں امتیاز صاحب اگر یہ پیسے نہیں ملتے تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا کیا سیاہ دن جو منائے جا رہے ہیں وہ احتجاج کی تحریک میں بھی بدل سکتے ہیں دیکھیں جی میں نے جیسے کہا ہم حکومت کا حصہ ہیں یہ جو تحریک یا یہ باتیں کر رہے ہیں جو سٹاف ایسوسیشنز ہیں اور سٹوڈنٹس ہیں ہم تو صرف اب کچھ عقل کی بات کر سکتے ہیں کوئی دانش کی بات کر سکتے ہیں ہمارے 74 وائس چانسلرز نے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم حکومت کو یہ کہیں کہ آپ تعلیم کی مد میں 4% جی ڈی پی کا انویسٹ کریں 4% تو ندارت جو ہو رہا تھا 1.6 اس کا 1 کوارٹر بھی انہوں نے کیا سوچ کے نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ جب کسی کو مزدوری کروائیں اور پھر اسے مہینے کے آخر میں کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ جواب دینا تو اس کا مشکل ہے ہی ہے مجھ سے تو یہ سوال بھی آرٹیکولیٹ نہیں ہوتا ہاؤ ڈو یو ہائر somebody and say look after the month is finished I'm not going to be able to pay you اس بات کا مطلب کیا ہے سو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اور ایشوز بیچ میں گھس گئے ہیں ساری چیز میں اور سارا خمیازہ بھگت رہے ہیں یونیورسٹی کون سے ایشوز ہیں کون سے ایشوز بیچ میں شامل ہو گئے ہیں دیکھیں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ کچھ انڈیویجول ایشوز بیچ میں لوگوں نے اٹھا رہے ہیں ہم یہ چیز کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز نہ بالواسطہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں آٹونومس باڈیز ہیں اور ایچ ای سی کا بھی ہم حصہ نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس 10 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں تو اگر کوئی کسی کے ایشوز انڈیویجولز ہیں اس کا نقصان اس کا خمیازہ اسٹوڈنٹس کی طرف امتیاز صاحب کون سے انڈیویجولز ہیں میں یہ کہنے سے قاصر ہوں لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ کچھ ایشوز بن گئے ہیں اور اس کو سب لوگ ایک پوزیشنز لے کے بیٹھے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایشوز کو امتیاز صاحب ویری کوئکلی مجھے بتائیں کیونکہ آپ وائس چانسلر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں چیئر پرسن بھی ہیں ان 74 یونیورسٹیز میں یوم سیاہ منانے کا پلان بنایا گیا ہے کس دن یوم سیاہ منایا جا رہا ہے
نہیں، یہ ابھی تک ہم نے نہیں بات کی کہ ہمیں یوم سیاہ منائیں گے. یہ جو بات آئی ہے یہ ہمارے فیڈرل ایسوسیشن آف ٹیچنگ ایسوسیشن سے آئی ہے. ہمارے وائس چانسلرز کا اس پہ کوئی موقف نہیں ہے. وائس چانسلر اس پہ کوئی موقف نہیں لیے ہوئے، صرف ٹیچر اساتذہ کی طرف سے آئے ہیں. کوئی تاریخ آپ کے علم میں آئی ہے؟ میرا خیال ہے 28 تاریخ کا میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ شاید 28 تاریخ ہے. 28 تاریخ کو یوم سیاہ پاکستان کی یونیورسٹیز 74 یونیورسٹیز میں منایا جائے گا. اس کی پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ پیسے نہیں دیے جا رہے. جاوید لغاری صاحب، اس میں ملک کا مستقبل کہا جاتا ہے کہ اساتذہ تعمیر کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ملک کی 74 یونیورسٹیز بند ہونے جا رہی ہیں. ایچ ای سی اس میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ایچ ای سی ہم بیسیکلی انٹرفیس ہیں یونیورسٹیز اور گورنمنٹ کے بیچ میں. ہم خود گورنمنٹ ہیں، تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو کنوے کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز کو کنوے کرتے ہیں. اکیڈیمک سینس میں کہا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان میں ایجوکیشن کے معاملے میں بھی حکومت ایگزسٹ نہیں کر رہی. ویل، ایجوکیشن کے بارے میں تقریباً ہر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، لیکن جب پیسے دینے کے معاملہ آتا ہے، ریلیزز کی بات آتی ہے، تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سے کوئی امید ہے صرف 1.7% جی ڈی پی، جو کہ دنیا میں ہم سے صرف 6 ملک کم ہیں جو ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری پوزیشن اتنی خراب ہے. لیکن اگر آپ یہ جو کوارٹر کے جو ریلیز نہیں کرتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نیا فگر آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم سب سے نیچے ملک ہوں. نئے وزیر اعظم سے امید ہے آپ کو؟ مجھے پوری امید ہے نئے وزیر اعظم سے کہ جاوید لغاری صاحب، امتیاز صاحب، دونوں کا پروگرام کیوں میں گفتگو کرنے کا شکریہ. ناظرین، ہر حکومت تعلیم کے لیے لپ سروس تو دیتی ہے، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ملک بھر میں اساتذہ اور طلبہ پریشان ہیں. ملک میں 74 یونیورسٹیز کا حقہ پانی بند ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.